السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ابو بکر بھٹا ہے اور میرا شعبہ جنرل سرجری ہے۔ ہمارے پاس او پی ڈیز کے اندر مریضوں کی سب سے زیادہ ریشو جو ہوتی ہے وہ ہرنیا کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم ڈیلی بیسس پہ 250 سے 300 مریض 6-7 گھنٹوں کے اندر دیکھتے ہیں اور یہ سرجری کی او پی ڈی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہرنیا بنتا کیوں ہے اور یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کن لوگوں کے اندر خاص طور پہ بنتا ہے، اور جب ہرنیا بن جاتا ہے تو کب آپ کو آپریشن کے لیے جانا چاہیے، اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ زندگی کے اندر اپنا کے اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں۔ ہرنیا کو سادہ سا اگر سمجھنا ہو تو ہمارے پیٹ کی جو تہہ ہوتی ہیں ان میں سب سے جو مضبوط تہہ ہوتی ہے وہ ایک فیشیا ہوتا ہے، جس نے ہماری آنتوں کو باقی ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جب کہیں بھی کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے، کمزور ہو جاتی ہے، کوئی پریویس سرجری ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے جو ہمارے پیٹ کے اندر چیزیں ہیں جن کو ایکچولی وہاں پر رہنا چاہیے وہ باہر آنے لگ جاتی ہیں، اس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ اب اس کی 5 سے 6 بڑی وجوہات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، باقی کتابوں کے اندر بہت ساری لکھی ہوئی ہیں۔ ہماری یہاں اس کمیونٹی کے اندر سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ بنتا ہے خاص طور پہ ایجنگ کے اندر، یعنی جیسے جیسے ہم لوگ بوڑھے ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ والا فیشیا، وہ لیئر اور جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس فیشیا اور پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے اندر والی چیزیں باہر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ، اگر کوئی پریویس سرجری ہوئی ہو، کوئی بچہ دانی کا آپریشن ہوا ہے، کوئی بچے کا آپریشن ہوا ہے، کوئی گردے کا آپریشن ہوا ہے، کوئی بھی سرجری ہوئی ہو، اس کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ یا تو سرجن نے ٹانکے اچھے نہیں لگائے ہوئے، یا یہ ہے کہ آپ نے زخم کا خیال اچھا نہیں رکھا، یا یہ ہے کہ زخم کو وقتی طور پہ بند نہیں کیا گیا، کھلا چھوڑ دیا گیا، یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی بیس پہ ہرنیا بن سکتا ہے، اس کو انسیجنل ہرنیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری کیٹیگری آتی ہے وہ کنجینیٹل، یعنی پیدائشی طور پہ وہ سوراخ جن کو بند ہو جانا چاہیے تھا وہ کھلے رہ جاتے ہیں، ان میں سے بھی چیزیں باہر آتی رہتی ہیں۔ خاص طور پہ بچوں کے اندر انگوائنل ہرنیا کہتے ہیں اسے، یہ گولیوں کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے، وہ ایک سائیڈ یا دونوں سائیڈ کے اندر یا تو آنتیں آ جاتی ہیں یا اکثر اوقات چربی آ جاتی ہے، تو یہ ہرنیا بچوں کے اندر بہت کامن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ہے جو کہ نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے، وہ ماڈیفائیبل رسک فیکٹر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پیٹ کا پریشر بڑھتا ہے کسی وجہ سے۔ جب پریشر بڑھتا ہے تو دیوار کمزور ہے یا وہ کمزور ہو جاتی ہے، مسلسل جب پریشر زیادہ رہتا ہے تو چیزیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پریشر بڑھانے والی سب سے پہلی چیز ہے کف، یعنی اگر آپ کو سی او پی ڈی ہے، چھاتی کا مسئلہ ہے، اور آپ مسلسل کف کر رہے ہیں، اس کا علاج نہیں کرا رہے، تو آپ کے پیٹ کا پریشر بڑھا ہوا رہے گا اور وہ آہستہ آہستہ دیواروں کو بھی کمزور کرے گا اور چیزوں کو باہر لے آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو قبض رہتی ہے، پرانی قبض ہے، آپ زور لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہرنیا بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ چھوٹے پیشاب کا مسئلہ ہے، مردوں کے اندر غدود ہوتا ہے جس کو پراسٹیٹ کہتے ہیں، اگر وہ بڑھ جائے تو پیشاب زور لگا کے کرنا پڑتا ہے۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کل لوگوں کو اس کی علامتیں آ رہی ہیں، اگر یہ آپ کے اندر ہے تب بھی آپ کو ہرنیا بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پریگنینسی کے اندر، حمل کے اندر، اس میں بھی ہرنیا بننے کا چانس ہوتا ہے۔ اور جو رہ جانے والی وجوہات ہیں اس میں اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، اگین چھاتی خراب ہوتی ہے، سگریٹ آپ کی ویسے بھی تہوں کو کمزور کر دیتی ہے، آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کی تہیں کمزور ہو جاتی ہیں، آپ سٹیرائڈ لے رہے ہیں، آپ کا مدافعتی نظام اچھا نہیں ہے، تب بھی جو اس میں کولیجن بننا چاہیے، آپ کی دیواریں مضبوط رہنی چاہیے، وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہرنیا بن جاتا ہے۔ اب سب سے کامن جو ہرنیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انگوائنل ہرنیا آتا ہے، یہی جو کپورے ہوتے ہیں، گولیاں ہوتی ہیں مردوں کے اندر، ان کے اندر یا تو چربی باہر آ جاتی ہے یا ان کے اندر آنتیں آ جاتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ خواتین کے اندر انسیجنل ہرنیا بہت کامن ہے، ہمارا جو ناف ہے جسے امبلائکس کہتے ہیں، اس کے اندر اس کے اراؤنڈ ہرنیا بن جاتا ہے، میدے والی جگہ پہ ہرنیا بن جاتا ہے، اور جسم میں تقریباً کہیں بھی ہرنیا بن سکتا ہے۔ اب بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ایسی وہ کون سے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو ہرنیا ہونے کے چانسز کم ہیں؟ اگر تو کنجینیٹل ہے یعنی پیدائشی طور پہ مسئلہ ہے تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے سب سے آسان کام، آپ نے قبض نہیں ہونے دینی۔ قبض کو دور کرنے کے لیے آپ پانی زیادہ پی سکتے ہیں، فائبر اپنی خوراک کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، اور ورائٹی کے اندر خوراک لے سکتے ہیں، سبزیاں فروٹ آپ کی خوراک میں ہی شامل ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ پراسٹیٹ کا اگر مسئلہ ہے تو اس کی دوائیاں بھی آتی ہیں، اگر وہ بڑا سائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نکلوانا پڑتا ہے۔
تو اس کا ٹائملی آپ چیک اپ کرا کے اس پروسٹیٹ والے مسئلے سے جان چھڑائیں تاکہ آپ کا ہرنیا نہ بنے۔ تیسرے نمبر پہ اگر آپ کی چھاتی کا مسئلہ ہے، پہلے نمبر پہ تو سگریٹ اچھی نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے، کف رہتی ہے، تو اس کا علاج کرائیے۔ کف ٹھیک ہونی چاہیے، نہیں تو آپ کو 3-4 مہینے کے اندر ہرنیا بن جائے گا۔ اور سب سے جو اہم ہے کہ وقت گزرتا ہے، عمر بڑھتی ہے، جیسے بوڑھے ہوتے ہیں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کو بہتر رکھنے کا، مضبوط رکھنے کا سب سے اچھا اور آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، زندگی میں ایکسرسائز کو لے کے آئیں۔ آپ جیسے جیسے ایکسرسائز کریں گے آپ کے پٹھے مضبوط رہیں گے۔ لیکن ایک یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہرنیا جم کرنے والے لوگوں میں بھی بنتا ہے۔ جب آپ اپنی اوقات سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں تو تب بھی ہرنیا بننے کا چانس ہوتا ہے۔ تو آپ نے احتیاط کے ساتھ کم وزن اٹھانا ہے، بیلٹ ملتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ عموماً آپریشن کے بعد ہرنیا بن جاتا ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ یہی ہے کہ کسی اچھے سرجن سے آپریشن کرایا جا سکتا ہے جس کو ٹیکنیک کا اچھا پتہ ہو۔ اب ہرنیا کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہرنیا میں سب سے امپورٹنٹ اس کا معائنہ ہوتا ہے۔ آپ معائنہ کرا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے کہ اس کے اندر چیز کیا باہر آ رہی ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو اگر یہ مسئلہ کر رہا ہے، ہرنیا کا آپریشن آپ کو تب کرا لینا چاہیے اگر آپ کو مسلسل درد رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس کی نیک جس میں سے چیزیں باہر آتی ہیں وہ تنگ ہے تو اس میں آپ کی آنتیں پھنسنے کا چانس ہوتا ہے، اس کو آپریٹ کروا لینا چاہیے۔ اگر کوئی کاسمیٹیکلی آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، پیٹ آپ کا لٹکا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو ہرنیا کی وجہ سے پیشاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، بعض لوگوں کو چھوٹا پیشاب رکنا شروع ہو جاتا ہے، ان میں بعض اوقات پروسٹیٹ بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ہرنیا کی وجہ سے پیشاب کے مسائل ہوتے ہیں، تو تب بھی آپ کو آپریٹ کروا لینا چاہیے۔ اگر آپ کا ہرنیا پرانا ہے، اس کی نیک بڑی ہے اور آپ کو مسئلہ نہیں کر رہا تو اس کو ٹائم دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی پھنس سکتا ہے، اس کے اندر آنتیں آ کے پھنس جاتی ہیں۔ جب آنتیں پھنس جاتی ہیں ان کے اندر بہاؤ رک جاتا ہے، خون کی سپلائی رک جاتی ہے، تو وہ مریض پھر ایمرجنسی میں آتے ہیں، ان کا آپریٹ ایمرجنسی کے اندر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس میں آنت میں سوراخ ہو جاتا ہے، بعض اوقات آنتیں کالی ہو جاتی ہیں، ان کو کاٹ کے نکالنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری 5 سے 6 ایسی احتیاط ہیں جو آپ نے زندگی کے اندر اپنانی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی مسٹ ہے، وہ آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے، وہ اوورآل آپ کو بہتر کرتی ہے اور آپ کو ہرنیا سے بچاتی ہے۔ آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے ہرنیا کے لیے، اس میں سرجری بھی مشکل ہوتی ہے، آپ نے ویٹ کو بیلنس رکھنا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے ڈسکس کرنی چاہیے ہرنیا کے لیے۔ اور اگر ہم بات کریں آپریشن کی تو اس میں بعض اوقات جو ہمارے ناف سے نیچے، امبلائکس سے نیچے ہرنیاز ہوتے ہیں، وہ کمر کے اندر ٹیکا لگایا جاتا ہے جس کو اسپائنل انیستھیزیا کہتے ہیں، اسی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ الیکٹیولی ہم اس کے اندر میش رکھتے ہیں، میش کے اوپر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جڑ جاتی ہے جسم کے اندر، تو وہ جگہ پکی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، تو پیچھے سے چیزیں جو گٹ ہوتا ہے، آپ کی آنتیں ہوتی ہیں، چربی ہوتی ہے، وہ پھر باہر نہیں آتی۔ تو اس کا سادہ سا آپریشن ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کے اوپر۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ وہ کروا سکتے ہیں۔ احتیاط اس میں بہت ضروری ہے، اگر آپ آپریشن کرا بھی لیتے ہیں تب بھی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنی ہیں، کیونکہ آپریشن کرانے کے بعد بھی اگر کوئی رسک فیکٹر ہے، کانسٹیپیشن ہے، آپ کو کھانسی کا مسئلہ ہے، آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، یا آپ کے پیٹ کا پریشر بڑھا رہتا ہے، تب بھی آپ کو دوبارہ ہرنیا بن سکتا ہے، وہ آپریٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہوپ کہ یہ پیغام اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔